अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना जुल्फ़कार शाम। नाज़रीन कराम, तमाम क्या साराहियाँ दम तोड़ गई। बिल आखिर वो फैसला आन पहुँचा जिसका इंतज़ार था पूरे पाकिस्तानी कौम को, और ख़ास तौर पे पीडीएम को तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि वो बार बार इसी तगोदो में लगे रहे कि असम्बलियाँ तहलील होंगी या हम बचा लेंगे। लेकिन बिलाखिर इमरान खान ने आज बात करते हुए तमाम अंदाज़े, तमाम क्या सारे को ख़त्म कर दिया। उन्होंने आज वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में मैं जलसे आम से खिताब करते हुए ऐलान करूंगा कि पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली कब और कौन सी तारीख को तहलील होनी है। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने आज बड़ी बातें की, जिसमें इमरान खान ने आज बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया है, वो काम किया है जो दुश्मन भी न कर सके। जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था इनको, और जनरल बाजवा ने इनको NRO 2 दिया है, जिसके बाद इनके सारे जो करप्शन के केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होते जा रहे हैं और तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान ने कहा कि PTI जो है वो मुल्क की बहुत बड़ी और वफाकी जमायत है, उसको कमज़ोर करने के लिए इस पिछले 7 माह में बहुत बड़ी कोशिशें हुई कि किसी तरह फ़ोन आते रहे, मुझे आके बताते रहे लोग कि हमें फ़ोन आ रहे, उनको ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इस हवाले से कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहीं। अब 17 दिसंबर को जो ऐलान उन्होंने किया है कि मैं लिबर्टी चौक पे ऐलान करूंगा कि कौन सी तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, और वफाकी असम्बली के हवाले से उन्होंने बात करते हुए की कि हमने इस्तीफ़े दे दिए थे लेकिन वो मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सारे अरकान मिल कर जाएंगे और वहाँ फ़र्दन अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाएंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो अब जो है ये घड़ी आन पहुंची है जो जिसकी बात ऊपर कर रहे थे। पीडीएम सरकार भंगड़े डाल रही थी कि हम इस असम्बली तहलील के अमल को रोकेंगे, हम पंजाब असम्बली तहलील होने नहीं देंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग हमारे साथ, इतने लोग हमारे साथ है, लेकिन वो किस्सा माजी हो गया कि कितने भी लोग इनके साथ अब हो वो जाके अचार डालें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये हतमी फैसला दे दिया है कि मैं अब असम्बली तहलील करने जा रहा हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिल्कुल अब तहलील होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये साफ और शफाफ अल्फाज में इमरान खान ने बता दिया। नाज़रीन कराम, इससे पहले ये क्या सराहियाँ की जा रही थी कि पंजाब असम्बली जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं तहलील करेगा, वो किसी सूरत में तहलील नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन कराम, ये बात भी अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब भी इमरान खान के इस फैसले में शाना बशाना खड़े हैं, और पंजाब असम्बली तहलील करने के हुक्म के बाद वो अपनी बात जो उन्होंने कही थी कि मैं 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, वो अब उसके ऊपर कायम रहेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही को पता है कि अब जो पीडीएम सरकार में शामिल जमायतें हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलना वक्त की नज़ाकत भी है और अवाम की उमंग भी है। तो वो अपना सियासी कैरियर तबाह हरगिज़ नहीं करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलने से या किसी और जमात में। अब उनको पता है कि इनका जो सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। तो इस हवाले से नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो अब इनकी दौड़ें लग गई हैं। इमरान खान ने ये ऐलान करके इनकी जो चंद रातों की अभी नींदें हैं वो भी हराम कर दी हैं, और
یہ اب کافی پریشان ہے۔ آج اس حوالے سے صدر پاکستان جو ہے وہ بھی اب آج لاہور میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویلوگ ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ معلومات ہے کہ ان کی جو ابھی ملاقات ہو رہی ہے صدر پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ناظرین کرام ایک اور بھی بڑی چیز ہو گئی، کیونکہ عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ واحد اور بہت مانا ہوا کیپٹن تھا جس کو پتا تھا کہ جو ٹارگٹ اگر مل جائے تو اس ٹارگٹ کے اچیو کرنے کے لیے، وہ ٹارگٹ چیس کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنانی ہے، کس طرح ٹک ٹک کر کے کھیلنا ہے، اور کس وقت جو ہے وہ لمبے شاٹ لگانے ہیں اور ٹارگٹ کے قریب پہنچنا ہے، اور جو میچ ہے وہ مخالف کے منہ سے چھین کر اپنے حق میں کرنا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور نبض کی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طرح نبض کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سارے میچ کو اپنی جیت کے طرف مائل کرنا ہے۔ تو اس سے زیادہ جو ہے عمران خان کے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس بات کو کہ یہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ تو اس سیاسی میدان میں بھی عمران خان نے ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جو ہر موقع پر پی ڈی ایم سرکار کے لیے مشکلاتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور اب اگر 70 یہ استعفے ہو جاتے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو 70% ملک میں نئے انتخابات ہوں گے۔ تو اب یہ عمران خان نے کلیئر کر دیا کہ عمران خان نے یہ بات بھی آج کلیئر کر دی کہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اب جو نیوٹرلس ہیں وہ اب نیوٹرل رہیں، میں ان کو اب ان کی طبیعت سیٹ کروں گا، میں ان کی ہوا ٹائٹ کروں گا، اب آپ نیوٹرل رہیں، میں اور جانوں اور یہ پی ڈی ایم سرکار جانے، مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح نپٹنا ہے۔ عمران خان نے یہ واضح بھی آج کر دیا کہ میں جو مدد اداروں سے نہیں لے رہا تھا، میں نہ ہی مدد لوں گا، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ نیوٹرل رہیں۔ تو ساری جو گیم ہے وہ اب میں خود کھیلوں گا اور یہ پی ڈی ایم سرکار کھیلے گی، اور دیکھتے ہیں دو ہاتھ ہوتے ہیں تو اب کون جیتتا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے یہ اب آج بات کلیئر کر لی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ان کے جو حربے تھے کہ قومی اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے انہوں نے استعفے دے دیے تھے، لیکن وہ اس حوالے سے وہ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بات اب ان کے گلے پڑنے والی ہے، کیونکہ جو انہوں نے نیب ترامیم کی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عدالت میں لے کر گئے ہیں، اس کے اوپر بھی سماعت جاری ہے، اور اس سماعت کے دوران یہ بات بھی زیر موضوع رہی، زیر بحث رہی کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہماری جماعت نے وہاں استعفے جمع کرا دیے ہیں لیکن وہ منظور نہیں کر رہے۔ تو وہاں بھی زبردست ریمارکس معزز ججوں کے سامنے آئے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نیب جو ہے، نیب کی جو قوانین میں ترمیم جو کی گئی ہے وہ نامکمل اسمبلی نے کی ہے۔ یہ ناظرین کرام یہ بڑا اہم جو ریمارکس ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی مکمل نہیں، تو یہ نامکمل اسمبلی میں یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں اس کا دوسرا ریمارکس یہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ جو مفید ہونے تھے، جو فائدہ لینے تھے ان ترامیم سے، انہوں نے ہی یہ ترمیم کی ہے جس کو اس ترامیم سے فائدہ پہنچنا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے استعفوں کے اوپر بات کی کہ استعفے کیوں نہیں منظور ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ نہیں منظور کرنے دے رہی۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے میں آئیں اور 2-3 دن میں اگر استعفے منظور ہو جائیں تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا بالکل ہم پہلے دن سے تیار ہیں، ہم نے استعفے تو دے دیے تھے، اور
اب ہم بالکل تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ اگر استعفے ادھر نہیں منظور کریں گے تو اب ان کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ خود ہی منظور کرا لیں گی۔ اب استعفے تو ان کو قومی اسمبلی کے بھی منظور کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی، کیونکہ ان کو جو سارا رولا پڑا ہوا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے استعفے ہیں وہ نہیں منظور کیے جائے، پنجاب میں جو ہم جو ہے وہ وہاں بائی الیکشن کرا لیں گے، لیکن وہ بھی اب ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ 70% اگر پاکستان میں نئے انتخابات ہوئے تو یہ ایسے بائی الیکشن ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے جنرل الیکشن، کیونکہ یہ 30% لے کر آپس میں بھی ان کے جھگڑے چل رہے ہیں نا۔ اگر دیکھا جائے تو اختر مینگل بھی اب ان کے ساتھ روٹ گیا ہے اور یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو اب حکومت کرنا آسان نہ ہوگا۔ ایک طرف سیاسی بحران اور دوسرا جو ہے وہ معیشت کا بحران، معیشت کا بھی بہت بڑا بحران ہے۔ وہ بار بار یہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے طرف جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے اور اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ان کے جھوٹ، ان کے یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کی عادت، عمران خان یا پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے وہ الگ بات ہے، ان کا جو سابق وزیر جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ابھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہے وہ یہ چیز ہی ان کے اوپر جو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور اگر یہ انتظامات نہیں کیے گئے تو خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اب اس حالات میں، اس صورتحال میں ان کو نئے انتخابات کے علاوہ کوئی راہ اب نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ اب نئے انتخابات کی طرف ملک جائے گا، اور اس سے کوئی راستہ اب بچنے کا ان کے پاس نہیں ہے سوائے اب یہ نئے انتخابات کی طرف جائے۔ تو ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔